علامہ سلمان اظہری صاحب اللہ ان کی حفاظت فرمائے، وہ ناموس رسالت کے سچے محافظ، انہوں نے ہم اور آپ قوم کی اصلاح کرتے ہیں، ناموس رسالت کے موت بھی قبول ہے، یہ عزیز کی عزیزیں کیا ہے، یہ چند دن کی صلاحیں کیا ہے، ہر صلاحوں کے پیچھے ہر قائد گیا، امام اعظم نے صحبتیں برداشت کی، امام حنبل نے صحبتیں برداشت کی، امام بخاری کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، بات میں اس لیے میں مبارکباد دوں گا کہ سوشل میڈیا اس وقت ایوان باطل میں زلزلہ لانے کے لیے میدان میں لانے کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہندوستانی قوانین میں ہے، لیکن ناموس رسالت کا سچا محافظ نے علماء کی اصلاح کرنا ہے، ایک جہد دے دیا، ایک مشن دے دیا، جہاں اسٹیجوں سے صرف پیر و فقیر کی باتیں ہوتی تھی، قصیدہ خوانی ہوتی تھی، سلمان اظہری نے کہا بات ہوگی تو نبی کی بات ہوگی، بات ہوگی تو سرکار کی بات ہوگی، ناموس رسالت کی بات ہوگی، اب چھوڑو پیر و فقیر کی بات کرنی، اگر بات کرنا ہے تو مدینے والے کی بات ہوگی، مرو شان سے مرو کہ دل میں نبی کی عظمت ہو اور روح پرواز کرے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج دیا جائے گا، ایسا تاج دیا جائے گا جس کی روشنی سے مشرق و مغرب روشن ہو جائے گا، یہ بہت بڑی نعمت ہے ان کے والدین کے حق میں کہ قیامت کے دن ان کی عظمتوں کا اظہار ہوگا جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن، اور حافظ قرآن کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو سینے میں بسا لے پھر قرآن پہ عامل ہو تو کل قیامت کے دن قرآن اس کا شافع ہو، قرآن اس کی شفاعت کرے گا، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہار شریعت میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ اگر حافظ قرآن ہے اور قرآن پہ عمل بھی ہے تو زمین اس کے جسم کو نہیں، وہ محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن وہ شافع ہوگا، وہ شفاعت کرے گا، یہ اعجاز ہے مقدس قرآن کا کہ سینوں میں جو محفوظ ہے یہ اللہ کی جانب سے فضل ہے، تو میں ان کو مبارکباد دوں گا اس عظیم نعمت سے جو رب نے نوازا ہے، اللہ اس پر عامل بھی ہم سب کو قرآن کا عامل بنائے، اور دوسری مبارکباد جو ہے وہ میں دوں گا سوشل میڈیا پہ کام کرنے کا، آج کے زمانے میں سوشل میڈیا یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اگر مسلک حق اہل سنت والجماعت والے بھی سوشل میڈیا پہ کام کرے تو اس وقت ایوان باطل میں اگر کوئی چیز زلزلہ لا رہا ہے تو سوشل میڈیا لا رہا ہے، ہمارے اظہری صاحب علامہ سلمان اظہری صاحب اللہ ان کی حفاظت فرمائے، وہ ناموس رسالت کے سچے محافظ، انہوں نے ہم اور آپ قوم کی اصلاح کرتے ہیں، لیکن ناموس رسالت کا سچا محافظ نے علماء کی اصلاح کرتا ہے، ایک جہد دے دیا، ایک مشن دے دیا، جہاں اسٹیجوں سے صرف پیر و فقیر کی باتیں ہوتی تھی، قصیدہ خوانی ہوتی تھی، سلمان اظہری نے کہا بات ہوگی تو نبی کی بات ہوگی، بات ہوگی تو سرکار کی بات ہوگی، ناموس رسالت کی بات ہوگی، اب چھوڑو پیر و فقیر کی بات کرنی، اگر بات کرنا ہے تو مدینے والے کی بات ہوگی، مرو اس شان سے مرو کہ دل میں نبی کی عظمت ہو اور روح پرواز کرے، ناموس رسالت کے موت بھی قبول ہے، یہ عزیز کی عزیزیں کیا ہے، یہ چند دن کی صلاحیں کیا ہے، ہر صلاحوں کے پیچھے ہر قائد گیا، امام اعظم نے صحبتیں برداشت کی، امام حنبل نے صحبتیں برداشت کی، امام بخاری کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، یہ علماء کی سنت ہے کہ جب قوم پہ زوال آتا ہے تو یہ سچے ناموس رسالت کے محافظین نکل کے میدان میں آتے ہیں، انہوں نے قوم کو ساتھ علماء کو بھی جہد دیا، بات کرو تو ناموس رسالت کی بات ہوگی، تملق اور چاپلوسی کی نہیں ہوگی، بات ہوگی تو عظمت مصطفیٰ، بات میں اس لیے میں مبارکباد دوں گا کہ سوشل میڈیا اس وقت ایوان باطل میں زلزلہ لانے کے لیے میدان میں لانے کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہندوستانی قوانین میں رہ کر سوشل میڈیا پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سلمان اظہری نے ایک میسج دیا تھا کہ اے لوگوں جلسے جلوس اب کم کرو، بہت ہو گئے، قوم کے سرمایہ کو بہت برباد کر دیا گیا، بینیفٹ اس سے نہیں مل رہے ہیں، اسی چھوٹے جلسے کرو اور اس سرمایہ کو یونیورسٹی اور کالجوں میں لگا دو، قوم مسلم کو یونیورسٹی اور کالجوں دو، آج ضرورت قوم کو یونیورسٹی اور کالجوں کی ہے مسلمانوں کے پاس، اگر آج مدارس میں چند بچوں کی پرورش ہوتی ہے، انہیں دین کا داعی بنایا جاتا ہے، ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی جاتی ہے، تو آج کالجوں اور یونیورسٹی میں ہمارے پڑھنے والے بچے لادینی ہو جاتے ہیں، انہیں دین کی تمیز نہیں ہوتی، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں
لیے کہا یونیورسٹی کالج بناؤ. اور میرا پیغام سلمان عزیزی صاحب نے کہا میرا پیغام یہ ہے کہ میں چند لمحے اگر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر اپنا میسج دیتا ہوں تو ایک نہیں لاکھوں لوگ میرے میسج پہ سنتے ہیں. آج ایوان باطن میں جو زلزلہ آ رہا ہے یہ صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے. تو میں اس پر بھی انہیں مبارکباد دوں گا. اور جوان ہی ہر زمانے میں کھڑے ہوئے دین کے دائی, دین کے سچے مبلغ ہر زمانے میں جوان کھڑے. آج پھر جوانوں کو اٹھنے کی ضرورت ہے, ناموس رسالت کی اٹھنے کی ضرورت ہے. میں ان کو مبارکباد دوں گا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انہیں عظیم نعمت سے نوازا ہے, حفظ کی صورت میں اللہ اس یادداشت کو مضبوط و مستحکم فرمائے اور ان کے والدین کو اجر عظیم عطا فرمائے. یہاں بھی دنیا میں بھی بہاریں نصیب ہوگی, کل قیامت کے دن بہاریں نصیب ہوگی. میرے آقا فرماتے ہیں, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب عذاب کرنے کا ارادہ کرتا قوم پر, اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہے, تو جب چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں اس کی برکتوں سے رب عذاب کو ٹال دیتا ہے. قرآن کا قاری چھوٹے چھوٹے بچے اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, رب عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہے. ان قاریوں کی وجہ سے عذاب ٹال دیا. یہ قرآن کی برکتیں, یہ قرآن کی برکتیں. حضرت علامہ ابنانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, ان کے تعلق سے یہ واقعہ مشہور ہے کہ وہ روزانہ ایک قرآن ختم کیا کرتے ہیں, شب بیداری کرتے, دن میں روزہ رکھتے, تلاوت قرآن کرتے, اللہ کی بندگی کرتے. وہ خود پر تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے جامع مسجد کی کوئی بھی ستون ایسا نہیں جہاں میں نے قرآن ختم نہ کیا ہو. کوئی ایسا ستون نہیں جہاں میں نے قرآن ختم نہ کیا ہو. جب میں کسی مسجد کے قریب سے گزرتا تو میں تحیت المسجد پڑھاتا ادا کرتا. اور جب ان کا انتقال ہوا, اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, تو لوگ جب مٹی دینے کے لیے جاتے ہیں ایک اینٹا سرک کر قبر کے اندر لوگوں نے دیکھا جو قبر میں کھڑے ہو کے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. لوگ ان کے گھر جاتے ہیں کہ جو یہ انہیں عظمتیں نصیب ہوئی ہے قبر میں, کہاں قبر کی مشکلات. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جب وہ قبر کے عذاب کے تعلق سے بیان کرتے یا سنتے تو زارو قطار ہوتے, قبر کے ہولناکیوں کو سنتے, قبر کی مشکلات سنتے, قبر کے مسائل سنتے, تو حضرت عثمان غنی زارو قطار روتے, اس قدر روتے کہ آپ رونے کے سبب آپ کے چہروں پہ نشان نمایاں ہو گئے. لوگوں نے پوچھا حضور آپ کے سامنے جنت کا بیان ہو, آپ کے سامنے دوزخ کا بیان ہو, حشر و نشر کا بیان ہو, آپ اس قدر نہیں روتے, قبر کے ہولناکیوں کو سن کر آپ اتنا روتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ پہلی منزل ہے, اگر یہاں پاس ہو گیا ہر منزل آسان. یہ پہلی منزل ہے, اگر یہاں کامیاب ہو گیا تو ہر میدان میں کامیابی ہے, اگر یہاں ناکام ہو گیا تو ہر میدان میں ناکامی ہے. تو قبر کی ہولناکی اس قدر, اور ان کو دیکھا اللہ نے عظمتوں سے نوازا کہ قبر میں کھڑے ہو کے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. اب گھر والوں سے رابطہ کیا گیا کہ آخر یہ بہاریں انہیں کیسے نصیب ہوئی, یہ عظمتیں کیسے نصیب ہوئی, کون سا عمل ہے. تو ان کی بیٹی صاحبزادی نے فرمایا کہ جو عظمتوں سے رب نے نوازا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کے رب سے دعا کرتے تھے, دعائیں مانگتے تھے, مالک اگر تیرے کوئی بندے قبر میں نماز پڑھتے تو مجھے بھی نماز کا موقع عطا فرما. یہ قرآن کی بہاریں ہیں, یہ قرآن کی برکتیں ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بہاریں ہر گھر میں عطا فرماتے, ہر گھر میں عطا فرماتے. حقیقت تو یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنا دیں, اچھی بات بنانا چاہیے, لیکن میرا میسج یہی ہے کہ پہلے دل میں قرآن کی عظمتیں ڈال دو, دینی علوم ڈال دو, جو چاہے وہ بنا دو, عقیدہ مضبوط کر دو. ابھی تم انہیں چاہو ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, پروفیسر بناؤ, جو دل کرے وہ بناؤ, لیکن دل میں نبی کی عظمت ڈال دو, قرآن کی عظمتیں ڈال دو, اولیاء کی عظمتیں ڈال دو, والدین کی عظمتیں ڈال دو. پھر جو چاہو وہ بنا دو. کہ جب دل میں عظمت قرآن ہو, دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو, وہ ڈاکٹر ہوگا, انجینئر ہوگا, پروفیسر ہوگا, ہر میدان میں
کام کرے گا پھر وہ قوم مسلم کا بھلا چاہے گا، قوم مسلم کو برباد اور لوٹے گا نہیں، بلکہ ان کے تعلق سے اس کے دل میں حسن زن ہوگا۔ میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ وقت بہت کم ہے، میرے پاس کم ہے، آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے کچھ دیر آپ تاخیر سے نمازیں ادا کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس وقت بہت کم ہے کیونکہ شاہی امام ارشد القادری صاحب موجود نہیں ہے اور مجھے وہیں پہ نماز پڑھانا ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس وقت نہیں دے پا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس بابرکت مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی بہاریں ہم سب کو عطا فرمائے، ہم سب کے دل میں نبی کی محبت اور پیشانیوں میں سجدے کی طلب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔